بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ہم کلاس 8 کی سوشل سائنس پڑھ رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وائی از اٹ امپارٹینٹ ٹو سپریٹ ریلیجن فرام دا اسٹیٹ۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں سیکولرزم پڑھا تھا۔ سیکولرزم کا مطلب ہے سرکار کا مذہب سے الگ ہو جانے کو ہی سیکولرزم کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ یہ کوشچن پوچھتا ہے کہ وائی از اٹ امپارٹینٹ ٹو سپریٹ ریلیجن فرام دا اسٹیٹ، یعنی ایسا کیوں ضروری ہو گیا کہ سرکار کو مذہب سے الگ ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات، کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری کے لیے یہ ضروری ہے سپریشن آف ریلیجن فرام اسٹیٹ پاور، یعنی کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری کا گورنر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ دس از امپارٹینٹ فار اے کنٹری ٹو فنکشننگ ڈیموکریٹکلی، یعنی اپنی کنٹری کو ڈیموکریٹکلی فنکشننگ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ ہے ان اے کنٹری سم ریلیجیس گروپ آر ان میجورٹی اینڈ سم ریلیجیس گروپ ان مائنارٹی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہو بچوں کہ ہر ایک کنٹری جو ہے اس میں بہت سے مذہب کے لوگ رہتے ہیں، یعنی ایک کنٹری میں ایک ہی مذہب کے لوگ نہیں رہتے، ہر کنٹری میں کئی مذہبوں کے لوگ رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے کوئی مذہب میجارٹی میں ہوتے ہیں تو کوئی مائنارٹی میں، یعنی کسی مذہب کے لوگ میجارٹی میں ہوتے ہیں اور کسی کے مائنارٹی میں۔ جیسے ہندوستان میں ہندو میجارٹی میں ہیں، پنجاب میں سکھ میجارٹی میں ہیں، اور پاکستان میں کیا ہے، پاکستان جو ہے وہاں پہ مسلم میجارٹی میں ہے۔ تو اسی طرح سے ہر ایک کنٹری میں کیا ہے، کوئی نہ کوئی مذہب کیا ہے میجارٹی میں ہے اور کوئی نہ کوئی مائنارٹی میں ہے۔ تیسرا پوائنٹ، if this majority religious group has access to state power then it could quite easily use their power and financially resource to discriminate against a person of another religion۔ یعنی کیا بات ہے کہ اگر اسٹیٹ پاور جو میجارٹی ریلیجیس گروپ کے لوگ ہیں ان کو دیا جائے، یعنی ان کے پاس اگر اسٹیٹ پاور آ جائیں تو وہ آسانی کے ساتھ جو مائنارٹی ریلیجیس گروپ کے لوگ ہیں ان کو ڈسکرمنیٹ کر سکتے ہیں، ان کو تنگ کر سکتے ہیں، ان کے اوپر تشدد کر سکتے ہیں۔ تو چوتھا پوائنٹ جو ہے، if state power is used with religious viewpoint then it would lead to discriminate, coercion and at times even the killing of religious minority۔ تو چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ریلیجیس ویو پوائنٹ میں ہم دیکھیں تو اگر آن دا بیس آف ریلیجن، یعنی جو ریلیجن میجارٹی میں ہے انہی لوگوں کو اسٹیٹ پاور دیے جائیں تو وہ کیا کرتے، تب کیا ہو جائے گا، تب وہ جو مائنارٹی والے لوگ جو ہیں، جو مائنارٹی ریلیجن کے لوگ جو ہیں وہ ان پر کیا کریں گے، تشدد کریں گے، ظلم کریں گے، اور یہاں تک کہ یہاں مذہب کے بیسس پہ وہ ایک دوسرے کو مار بھی سکتے ہیں، تو ان کے اوپر وہ اتیاچار بھی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اٹ از امپارٹینٹ ٹو سپریٹ ریلیجن فرام دا اسٹیٹ، تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے، another reason that it is important to separate religion from the state in democratic society is because we also need to protect the freedom of freedom of individuals to exit from their religion, embrace another religion or have the freedom to interpret religion teaching differently۔ تو یہ اس لیے بھی ضروری، ایک تو یہ ہے یعنی جو میجارٹی میں جو لوگ ہیں وہ مائنارٹی والوں پر تشدد نہ کر سکیں، اس لیے یہ ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس جو فریڈم آف انڈیویجول جو ہے اس کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کو بھی بچانا ہے، یعنی کوئی انسان جو ہے اس کو یہ آزادی دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی مذہب میں رہ سکتا ہے، کسی بھی مذہب کو چن سکتا ہے، کسی بھی مذہب کو وہ لے سکتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر وہ پہلے سکھ تھا تو وہ پھر مسلم بننا چاہتا ہے تو وہ بن سکتا ہے، یا دوسرے کسی مذہب میں آنا چاہتا ہے تو آ سکتا ہے، تو یہ بھی اس کو فریڈم دی گیا ہے۔ تو اس کو بھی پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا ضروری ہے، سپریٹ ریلیجن فرام دا اسٹیٹ ہونا بہت ضروری ہے۔
تو جس طرح سے کوئی ہر انسان کو یہ آزادی ہے کہ وہ کسی بھی مذہب میں رہ سکتا ہے. اگر وہ پہلے ایک مذہب میں ہے اب اس کو چھوڑ کے دوسرے مذہب کو بھی لے سکتا ہے, وہ اپنے مذہب میں انٹرپریٹ کر سکتا ہے. تو جیسا فار ایگزامپل اف ہندو وانٹ ٹو چینج دا ریلیجن ڈیو ٹو اینی ریزن, جیسا ایک ہندو اپنے کسی بھی وجہ سے اپنے مذہب کو چینج کر سکتا ہے. جیسے انٹچبلٹی, یہاں پہ ایک ایگزامپل آپ کی بک میں دی گئی ہے کہ چھوا چھات, یعنی جو ہندو لوگ جو ہیں وہ اس بات کو دیکھتے ہیں, جو انٹچبلٹی جو ہے ان کو چھو چھات والے لوگوں کو کم تر سمجھتے ہیں. جیسا however, if state power were in the hands of those Hindus who support untouchability, then do you think that you would have an easy task to try and change this? تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پاور اس ہندو کو دیا جائے جو انٹچبلٹی کیا کرتا ہے, سپورٹ کرتا ہے, تو آپ کیا سوچتے ہو کہ وہ بڑی آسانی سے, یہ آسان کام ہے, یہ وہ کر سکتا ہے؟ If you were part of the dominant religious group, you might face a lot of resistance. اگر آپ کسی ڈومیننٹ گروپ سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا, آپ کو بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. یعنی اگر آپ کے پاس یہ حقوق ہی نہیں ہوں گے, آپ کو یہ آزادی ہی دی گئی نہیں ہوگی کہ آپ کو اپنے مذہب کو چینج کرنا ہے, یا کسی کو مطلب کسی کے ساتھ کسی پہ ظلم ہو رہا ہے آپ کو اس کا تحفظ کرنا ہے, اگر آپ کے پاس یہ حقوق ہی نہیں ہوں گے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی.